السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، مجالس رمضان کا یہ سلسلہ جو چلا آ رہا ہے، اس سلسلے کا یہ 29واں پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں صدقہ فطر اور اس کے نکالنے کا وقت اور اس کے نکالنے کی حکمت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ عزیز ساتھیوں، اسلام نے رمضان المبارک کے اختتام پر صدقہ فطر کی ادائیگی ضروری اور واجب قرار دیا ہے، اور یہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے ادا کرنا یہ واجب ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، ہر ایک کی طرف سے، ہر ایک کی جانب سے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی ضروری ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، اور وہ 1 سا کھجور ہے یا 1 سا جو ہے، اور یہ ہر غلام، چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ نے ہر ایک کے لیے یہ چیز واجب قرار دیا ہے، اور ہر ایک کو یہ حکم دیا ہے کہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ اس حکم کے اندر امیر و غریب تمام کے تمام لوگ برابر ہیں، البتہ اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ غریب ہے، بہت ہی زیادہ غریب ہے، نادار ہے، اس کے پاس ایک وقت کی بھی روزی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے سامان اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص اس حکم سے خارج ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جائے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 2 باتیں، 2 حکمت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو باتیں بتلائی ہیں، ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے روزے دار کی فضول اور بیہودہ باتوں سے پاکی مقصود ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ نادار اور غریب لوگوں کو اس کے ذریعے سے کھانا مل جاتا ہے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں لوگوں کے ساتھ برابر کے شریک ہو سکیں، اور وہ عید کے دن دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں۔ چنانچہ حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار پر روزے کو بیہودہ گوئی اور فحش کلامی سے پاک کرنے اور غربا و مساکین کی خوراک مہیا کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ پس جس شخص نے نماز عید جانے سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دیا تو اس کی زکوٰۃ الفطر مانی گئی، اور جو شخص نماز کے بعد اسے ادا کرے گا تو اس کی زکوٰۃ الفطر نہیں مانی جائے گی، بلکہ یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، کتنا نکالنا چاہیے، تو اس بارے میں ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے اسوہ ہے، اسی کو ہمیں چاہیے، اسی کو اپنانا چاہیے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر فرض قرار دی اور وہ 1 سا کھجور ہے یا 1 سا جو ہے، غلام اور آزاد پر، مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر۔ اور آپ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اسے نماز عید کے لیے جانے سے پہلے نکال دیا جائے اور لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ اس حدیث میں صدقہ فطر 1 صاع نبوی بتایا گیا ہے، جس کا وزن آج کل کے پیمانے کے حساب سے تقریباً 2.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ہر اس غلے سے دیا جا سکتا ہے جو انسان بطور خوراک استعمال کرتا ہے، جیسے چاول ہے، چنا ہے، گیہوں ہے، جو ہے، باجرہ ہے، کھجور وغیرہ ہے۔ صدقہ فطر کے اندر غلہ ہی ادا کرنا یہی زیادہ افضل ہے، گرچہ بعض علماء کی رائے ہے کہ مستحقین زکوٰۃ کو اگر روپے کی زیادہ ضرورت ہے تو ایسی صورت میں وہ غلے کے بجائے روپیہ پیسہ نکال سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو چیز کھانے میں استعمال کرتا ہے اسی حساب سے اس کی قیمت لگا کر کے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر نکالنے کا سب سے بہترین وقت عیدگاہ جانے سے پہلے کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اسے ادا کرنا چاہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے، تاکہ غریب اور نادار لوگ اپنی ساری ضرورتیں بآسانی پوری کر سکیں اور ان کے بچے عید کی مسرتوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کیا ہے تو اس کا صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا، بلکہ ان کا یہ عمل عام صدقات کے اندر شمار ہوگا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي الزکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقات من الصدقات، یعنی جس آدمی نے زکوٰۃ الفطر کو نماز عید پڑھنے سے پہلے ادا کیا اس کی زکوٰۃ الفطر مانی گئی، اور جس نے نماز عید کے بعد زکوٰۃ الفطر ادا کیا تو اس کا یہ عمل عام صدقات کے اندر شمار کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کے بارے میں بعض جگہوں میں دیکھا جاتا ہے عزیز ساتھیوں کہ لوگ اسے نماز سے پہلے ضرور نکال دیتے ہیں، لیکن اسے مستحقین تک نہیں پہنچا پاتے، بلکہ اسے اپنے گھر کے اندر کسی ایک زاویے کے اندر رکھ دیتے ہیں یا کہیں ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، اور 1-2 ہفتے تک حسب ضرورت جب کوئی مانگنے والا یا کوئی فقیر یا مسکین ان کے گھر آتا ہے تو ایسی صورت میں اسی میں سے نکال کر کے ان کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس طریقے کے اندر ضرورت مند کو عید کے دن خوشی ملنے کا امکان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت بتائی ہے وہ اس طریقے میں نہیں پائی جاتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، صدقہ فطر کے جو لوگ مستحقین ہیں وہ تمام کے تمام حضرات ہیں جنہیں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا جن کے اندر زکوٰۃ لے کر کے زکوٰۃ کو ہم ان میں تقسیم کرتے ہیں، وہی سارے افراد صدقۃ الفطر کے بھی مستحق ہیں۔ البتہ صدقہ فطر میں غربا کو اور فقیر کو، مسکین کو اور مقروض حضرات کو ترجیح دینا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اسے مستحقین تک عید کی نماز سے قبل پہنچانا یہ ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، جیسے جو لوگ باہر اپنے گاؤں سے باہر کسی شہر کے اندر رہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک کے اندر رہتے ہیں، اب وہ زکوٰۃ الفطر جب نکالتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کے پاس آس پاس میں کون اس کا مستحق ہے، کون اس کا مستحق نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ چاہیں تو اپنے صدقے کو یا اپنے زکوٰۃ الفطر کو وہ اپنے شہر یا اپنے گاؤں یا اپنے دوسرے ملک میں وہ منتقل کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنا اسلام میں اجازت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں اسے اس کے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں
ان کی مدد کرنے کا جذبہ عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.